کہ تم نے شادی کی ہے؟ شادی کر لی الحمدللہ, خلا بھی لے لی. اچھا, ہاں, ویری ویری ہیپی. اور آئی تھنک کہ یہ اب میں ایک ایسے فیز میں انٹر کر چکی ہوں کہ جب بندہ ذرا زیادہ دیر سنگل رہ لے نا تو بس اب آپ پھر وہ لائف انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. So you're enjoying your life. I'm enjoying and I'm feeling single with 47 others. That is what I tell everyone. بہت سنگل with 47 others. مطلب بہت سنگل with 47 others کیونکہ وہ بھی ویسا ہی محسوس کر رہا ہے. بالکل, ایبسولوٹلی. اچھا, بچے نہیں جی الحمدللہ کوئی نہیں ابھی تک. مطلب میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ خدا کے لیے ان کو کبھی اپنا آئیڈیل نہ بنانا. یہ تو خود طلاق لے کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اس عمر کے حصے میں جا کے جب یہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں تب یہ اکیلی رہ جاتی ہیں, اپنے بال نوچتی ہیں, ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا. اور زبان دیکھیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان سو کالڈ ریاست میں بیٹھ کر مارننگ شوز اس طرح کے کیے جا رہے ہیں. یہ کیا تربیت دی جا رہی ہے ہماری نئی نسلوں کو؟ ابھی عالم اسلام کا معیار یہ تھا کہ خلیفہ وقت کو شادی کرنا تھی اپنے بیٹے کی. اس نے اعلان کیا کہ شہر میں اگر کسی کے گھر میں کوئی حافظ قرآن کنواری لڑکی موجود ہے تو آج رات اپنے گھر کی کھڑکی پر ایک شمع روشن کرے. قربان جاؤں, سارا شہر شام کو روشن تھا. ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بیٹی موجود تھی. فیصلہ کرنا مشکل ہوا. دوبارہ اعلان کیا گیا کہ جو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ موتا امام مالک کی بھی حافظہ ہو وہ چراغ روشن کرے. اس رات بھی شہر کی آدھی کھڑکیاں روشن تھی. یہ روشنیاں اسلام کی ایک صبح روشن کی دلیل تھی. یہ آنے والے اسلام کے کل کی نوید سنا رہی تھی کہ آنے والا کل کتنا روشن ہوگا. کیوں؟ اسلام کی مائیں نیک ہو چکی ہیں. ماؤں کی تربیت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ان کے ہاں پیدا صلاح الدین ایوبی ہوں گے. ہماری آئیڈیل تو وہ ماں ہے جس نے کئی رشتوں سے انکار کیا. پوچھا کس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو کہنے لگی کہ ایسے نوجوان سے جس سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو شاہ سوار بنے, جو بیت المقدس کو آزاد کروائے. تاریخ نے دیکھا پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس نے 8 سال کی عمر میں بغداد کی گلیوں میں ایک قصہ سنا کہ ایک اخروٹ کی لکڑی کا ممبر بنایا گیا ہے اور بڑے یہ چاہتا ہے کہ اسے مسجد اقصی میں لگایا جائے, جبکہ مسجد اقصی تب تو عیسائیوں کے قبضے میں تھی. لیکن وہ بچہ جوان ہوتا گیا اور خواب بھی جوان ہوتا گیا. پھر اسی لڑکے نے مسجد اقصی کو فتح کیا, بیت المقدس فتح کیا, مسجد اقصی کی زینت بنایا اسی ممبر کو جسے دنیا آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھر, اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ڈھیر. یہ جو باتیں کر رہی ہیں نا کہ طلاق ہو گئی الحمدللہ, حضرت اقبال کی بصیرت کو سلام. آپ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ اہل مغرب کے مطابق جب 2-4 جماعتیں یہ پڑھ لیں گے تو اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ خود نکال لیں گے. تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کوئی نئی بات کی جائے گی ان کے سامنے تو یہ کہیں گے کہ نہیں یہ بات تو بہت پیاری کی جا رہی ہے. خدا کے لیے تم ان کی باتوں میں نہ آنا. اے امت مسلمہ کی بیٹیوں, تمہارا معیار بہت بلند ہے, اور ریاست پاکستان سے یہ میں کہوں گا کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجیے. آپ کے شرازہ بکھر چکا ہے. اس طرح کے شوز پر پابندی عائد کی جائے. خیر اگر پابندی نہیں ہوتی تو وہ تمام لوگ جو انہیں دیکھتے ہیں, خدا کے لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کی تربیت کی فکر کیجیے, آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے. یہ بہت بڑے ہتھیار ہیں جو آپ کے بچوں کے ذہنوں پہ مارے جا رہے ہیں. آپ ضرورت نہیں ہے کسی کو گھر گھر جا کے تبلیغ دینے کی. اب یہ جو موبائل آپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے. ان کے ہتھیار بدلتے ہیں, ارادے وہی رہتے ہیں. اللہ کریم امت مسلمان کی بیٹیوں کو اپنے نصب العین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا کرے.